جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی خواجہ نجم الحسن سے، اس کا حصہ دوم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، اور وہ جو تشنگی برقرار تھی کوشش کریں گے کہ اس حصے میں اسے دور کر سکیں۔ ایک دو سوال ضمنی پوچھوں گا۔ ایک تو یہ بتائیے گا، ایک عام سننے والے کے لیے بھی اور آج کی نئی نسل کے موسیقی کے چاہنے والوں کے لیے بھی، فریدہ خانم، میڈم نور جہاں، اقبال بانو اور اس کے چلے ان تین میں آپ نے سب کے ساتھ کام کیا ہے، تو کیا فرق ہے ان کی گائیکی میں؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اقبال بانو کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، اگر آپ میرے پیج پہ جائیے تو کلر میں بھی ہیں، دشت تنہائی بھی ہے، ہم دیکھیں گے بھی ہے، اچھا ٹھانی تھی دل نے اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، اچھا پیا باج پیالہ پیا جائے نا، یو نیم اینی تھنگ، میں نے سارے یہ ریکارڈ جب غزل کی چڑھی میں نے شروع کیا تو بانو آپا جو ہے نا ان کی گائیکی بڑی سیدھی ہے۔ اچھا چاند خان ان کے استاد تھے، دلی گھرانے سے ان کا اب دیکھیں مجھے سارے لوگوں کا اس طرح یاد ہے کیونکہ میں نے اتنا ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میری ہمسائی بھی تھی لاہور گارڈن ٹاؤن میں، شام کو ان کے گھر ابھی بھی آبدہ پروین کے گھر شام کو بلا لیتی ہیں، صبح چڑیاں بول رہی ہوتی ہیں، باجے کھلے ہوتے ہیں، اور آبدہ جی جو ہے نا وہ نئی جو چیز مجھے ضرور پہلے سناتی، نجم یہ سن لو، اگر اچھی اپروو کرو گے تو آگے، میں نے کہا بالکل آگے بڑھو، موسیقی میں کوئی تمہیں وہ نہیں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ اب ہم آبدہ پہ بھی آئیں گے، صوفی کوئین پہ۔ اچھا اب وہ یہ تھا، اب ان کی گائیکی میں یہ فرق ہے ایک بانو آپا کی کہ یہ سیدھا گاتی تھی۔ اچھا سیدھا گانا ہمارے جو استاد وغیرہ ملتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ سیدھی گائیکی جو ہے نا وہ اس طرح ہوا میں گرا باندھنا، اچھا اتنا مشکل کام، اور آپ دیکھ لیں ان کا تلفظ، ان کا کہنے کا ڈھنگ، ان کا شین کاف، ان کا کہنے کا جو ایک انداز ہے نا، ہوگا سیدھا مگر آپ کے دل میں جا کے بات اترے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے نا، داغ دل ہم کو یاد آ لوگ اپنے دیے جلا، اتنا اچھا گایا انہوں نے۔ باقی کے بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں، دشت تنہائی کو دیکھ لیں وہ بھی اچھا۔ اب فریدہ جی کی گائیکی آڑی گائیکی ہے، وہ آف بیٹ گاتی ہیں، اور بہلاوے جو ہے نا انہوں نے بقول فریدہ جی نے، میرے استاد عاشق علی خان نے 10 سال لگائے تھے میرا بیس بنانے میں۔ یہ جو میں بہلاوے لیتی ہوں نا، یہ جو ہے اپنا وہ گانا بڑا مشہور ہے، انہوں نے مجھے بلکہ پروگرام جب کرنے لگی نا میرا، کہتی میرا دل کر دے ہے نا میں گا لواں، ہے تو سہیل رانا صاحب کی حبیب علی محمد، آ جانے کی ضد نہ کرو، ہائے مر جائیں، ایسا کہا فریدہ جی نے، ہائے مر، لگتا ہے ابھی کوئی فنا ہو جائے گا، یعنی اس طرح ایکسپریشن کی بات کرو۔ ان کو بہلاوے کہتے ہیں جو نیچے نیچے کہا جاتا ہے نا، اور وہ آف بیٹ ہے مگر سم بھی دکھاتی۔ فریدہ جی میں یہ خوبی، فریدہ خانم کو کوئی گا نہیں سکتا، یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں۔ آپ کسی بھی سنگر کو آج کل جتنی بھی ہیں ان سے کہیں ذرا فریدہ جی گا کے سن، کہیں گے ہم نہیں گا سکتے، اتنا ٹیکنیکل گانا ہے استاد جی ان کے۔ اب دیکھیے ابھی کسی نے گایا تھا، میں نام نہیں لوں گا سنگر کا، تو میں اور فروخ بشیر ہم اس دن انہوں نے کھانا کیا تھا، ہم اندر جا رہے تھے، وہ لوگ باہر آ رہے تھے، تو میں نے کہا کیسے، کہتے جی ان کو ذرا سنانے آئے تھے۔ اچھا اب ہم گئے تو فریدہ جی ہنس کے کہتی، دسو جی میری چیز میں نے سنانا آ گئے، ساڑھے استاد نے 10 سال لائے سن ساڑھا بیس بنانے میں، ایتے فوک سنگر تے اچھا اچھا گاندے نے نا، دیکھیں یہ ان کا اتنا سا فکرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اب میڈم کا تو خیر جواب ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے اگر مجھے سکھایا ہے سارے راگوں کی شناخت کی، یہ ایمن ہے، تو ان کے استادوں نے آپ کو بٹھا کے سکھایا؟ سارے دونوں، جب ہمارے پاس ای ایم آئی میں ہم ریکارڈنگ کرتے تھے نا غزلوں کی، وہ ری ریکارڈ کیے تھے نا سارے، تو وہاں پہ آ جاتے تھے۔ اچھا اب میں تھوڑی سی ایک دو تین چیزیں اور بتاؤں آپ کو میڈم کا، کہ میڈم میں کتنی خوبی تھی۔ ایک دن ان کو 1 کروڑ روپے کا آ گیا انکم ٹیکس، دس واز وے بیک ان 81۔ اچھا اب وہ تو ان کو تو اپنی پڑ گئی کہ جی گھر میں کروڑ کہاں سے آئیں گے، آپ کو سوچنے کی بات ہے۔ تو انہوں نے گئی تھی وہ جب رمضان میں افطاری، پہلی جو افطاری تھی ضیاء الحق صاحب نے پریزیڈنٹ نے کی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں کہا تھا کہ اگر میں نور جہاں کی غزل روزوں میں سن لوں تو میرا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ بیٹھی ہے میڈم میں آپ ان کو انہوں نے کارڈ دیا کہ آپ کبھی بھی جب آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ مجھے کال کر لیجیے گا۔ تو اب ان کے ساتھ ہمارے عزم اللہ کے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ایکٹر بھی ہیں، ان کے والد نے کہا تانوں کارڈ دیتا سے فون انہوں کر کے پوچھتے لوگوں کیا کی ہوئے۔ میڈم کو یاد آیا، اچھا اب گھڑی میں دیکھا تو 1:30 بجا ہوا تھا، یہی بلیک فون آپ کو بتایا، انہوں نے یوں ملایا تو ادھر سے آواز آئی ہلو بیس میں ہے۔ تو انہوں نے بالکل بچی بن کے انہوں نے کہا جی دیکھیے میں ایک چھوٹی سی فنکار ہوں اس ملک کی، میں اپنے فوجی بھائیوں کے لیے اتنے دن میں نے، اور وچ میں شک بھی کوئی نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو میں ٹرنچز میں چھوٹی ہوتی تھی ہنا اور وہ ساری چھوڑ کے جاتی تھی، تو اس نے کہا حکم کیجیے کیا آپ؟ اس نے کہا جی دیکھیں اس طرح مجھے 1 کروڑ کا آ گیا، ٹیلی ویژن سے تو 3000 روپے ملتے ہیں، اس میں سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ اس نے کہا فون بند کیجیے میڈم، 15 منٹ کے بعد آپ کو کال آئے گی۔ CBR کے چیئرمین کا کال آ گئی کہ جی وہ معاف ہو گیا۔
اب دیکھیے نا ان کی صلاحیتیں یا ان کا جو انگ ہے، ہم نے کئیوں کے ساتھ بہت اچھا کیا. اچھا اب چونکہ وہ کمرشل سنگر بھی تھی، فریدہ خان غزل گانے کی سنگر ہے، روشن آرا بائی جو کلاسیکل کی ہیں، اقبال بانو بھی غزل کی ہیں، یہ چار، اور مہدی حسن بھی غزل کے کنگ ہیں. اب آپ بتائیں. اچھا ایک دن مجھے مہدی حسن کہتے ہیں کہ دیکھو یار نجم، 2 سنگر ایسے ہیں جو تیتری ہیں. آپ کو پتہ ہے تیتری کا کیا مطلب ہے؟ اچھا چلے آج یہ بھی بتا دیتے. تیتری وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے خان صاحب اصل میں میرے کمرے میں آ جایا کرتے تھے. میں اور فروخ بشیر ایک ہی کمرہ شیئر کرتے تھے. 10 سال ہم ایک ہی کمرے میں رہے. میں نے آج تک قمر صاحب کہتے تھے یار اب تم افسر ہو، فلانا ہو، انچارج ہو. میں نے کہا جی نہیں، سارے سنگرز یہیں آتے ہیں. ہمارا ایک دیوان پڑا ہوا تھا اور اس پہ مہدی صاحب آ جائے اپنا باجا لے کے نا، تو میری پسند جب میں نے شروع کیا نا تو خان صاحب کا کیا. تو اس وقت پروین شاکر جو تھیں وہ وہاں پہ اکیڈمی میں ٹریننگ پہ آئی ہوئی تھی، CSS اکیڈمی لاہور. تو مجھے کہتی ہیں یار میں فارغ ہوتی ہوں نجم کچھ مجھے کام دو. میں نے کہا اچھا ایک کام کرو، اس میں اینکر کوئی نہیں، تم سکرپٹ لکھ دیا کرو جو بولنا ہے سنگرز نے. پہلا طاہرہ کا تھا، طاہرہ بڑا جلدی یوں پک کر لیتی، بول بھی لیتی ہے. دوسرا خان صاحب کا تھا مہدی حسن. اب وہ آ کے بیٹھ گئے، یہ میرے پاس یوں بیٹھی تھی. اب انہوں نے اٹھا کے نا مجھے کاغذ ایک پکڑا دیا، ارے آج یہ کرا دو ان سے. تو میں نے دیکھا، میں نے خان صاحب کو دیا. میں نے کہا خان صاحب یہ پروین شاکر ہیں. اچھا باجے پہ ہاں بھی ٹھیکہ لگاؤ خان محمد. تو میں نے کہا جی یہ پروین شاہ. تو ایک دم پروین کون؟ میں نے کہا جی پروین شاکر، ان کی خوشبو آج کل پورے ملک میں بہت پھیلی ہوئی، کتاب ان کی نئی نئی. تو یہ انہوں نے یہ لکھی ہے بڑی خوبصورت غزل، میں نے پڑھی ہے، مجھے اچھی لگی. تو ذرا دیکھیں درباری میں. اچھا خان صاحب ہیں بڑے اچھے. اچھا آپ نے انہیں مشورہ دیا درباری؟ جی میں نے کہا ذرا دیکھیے سر اگر آ جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. مجھے پتا ہے کیونکہ درباری جو راگ ہے نا وہ سب سے جلدی عام فہم ہو جاتا ہے. تاثیر بہت ہے. تاثیر بہت ہے. اچھا پھر تانسن ان کی ہے یہ ایجاد ہے. تو خیر بہرحال انہوں نے یہ جو سنگرز ہیں نا چاروں جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ کبھی پہلے گاتے نہیں ہیں. یعنی اگر یہ نا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا نا 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 نا، اب ان کو اب دوسرا کہاں سے لنک ہے، وہ اس طرح کر. تو یہ کو بکو والی کی بات ہو رہی ہے. کو بکو ہاں. اب انہوں نے استائی ہمنگ کر کے دیکھی، کہتے نجم استائی تو آ گئی ہے، اگر انترا آ گیا نا تو آج سب سے پہلے میں یہی کر. دیکھیں جب لڑا ہوا ہو نا قسمت، پروین کی لڑی ہو کہ آسمان پہ جانا ہے، کوئی اب تو سب کچھ بالکل یہاں ہو گیا. بالکل صحیح بات. مختار بیگم کے بارے میں آپ کو بتا دیا. اور ملکہ پکھراج کے حوالے سے ملکہ کے ساتھ میں نے 13 پروگرام کیے، ملکہ اور طاہرہ کے ساتھ. ملکہ پکھراج جو ہے نا وہ ہماری تو فیملی کی سمجھے دونوں. طاہرہ سے میری اتنی زیادہ ابھی تک دوستی ہے. ابھی آئی ہیں یہ کتاب دیکھیں، یہ گوہر جان امریکہ سے لے کے آئیں اور انہوں نے مجھے یہ دیکھیے پڑھیں. واہ واہ واہ، فرینڈز فار ایور. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ڈیٹ بھی دیکھیں نیچے لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج تک اگر دوستی ہے تو اس کو 45 سال ہو گئے. صحیح بات. ہماری دوستی کو. اور ابھی میں نے جو کیا ہے فیض، ہمارا ہر سال ہوتا ہے میلہ ہوتا ہے. جی میں پچھلے سے پچھلا طاہرہ نے گایا تھا. تو طاہرہ کہتی دیکھو گال سنو نجم، سانو 45 سال ہو گئے اکٹھے کام کرتے ہوئے. ہم نے 74 سے شروع کیا تھا. اب حساب آپ لگا لیجیے، آپ کے سامنے ہے. تو اتنا تو آشا اور گلزار نے کام کیا اکٹھا جتنا تم نے اور میں نے. ہمارا تو وقت کا پتہ ہی نہیں لگا. دیکھیے سر کا سفر میں نے کیا 82 میں لاہور سینٹر سے. ملکہ پکھراج اور طاہرہ سعید کے ڈویٹس بھی ہوتے تھے، سولو بھی ہوتے تھے، اور وہ بہت پاپولر ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا مجھے ایوارڈ بھی ملا بس، ٹریننگ ایوارڈ وہاں سے لاہور سینٹر میں. اور 50-55 چیزیں ہم نے ریکارڈ کی ہیں، مسجد کرتبہ سے لے کے ماما کی جتنی چیزیں جو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو پہ بھی گائیں تھی 30s میں. 32-35 میں جب آل انڈیا ریڈیو کھلا تھا، اور یہی EMI کولمبیا اور وہ سارے ریکارڈنگ کمپنی کے، ان کے بھی توے اسی طرح تھے جس طرح روشن آرا بیگم کے تھے. واہ میڈم بہت، ملکہ پکھراج بہت ہی لونگ انسان ہے. کروشیا ان کو کرنا آتا ہے، ہینڈ ٹیپسٹری وہ کر لیتی ہیں. لکھائی آپ دیکھیں تو لگتا ہے موتی پروئے میں. انہوں نے جب اپنی آٹو بایوگرافی لکھی تو اشفاق صاحب کو بلا کے کہا یہ میں نے لکھی ہے ذرا پڑھو. تو اشفاق صاحب ایک دن آئے اور بانو قدسیہ کہتے نجم میں تو ہل گیا پڑھ کے، اتنا اچھا لکھا، اتنی خوبصورت ان کی رائٹنگ ہے جیسے پروئے، یعنی لگتا ہے کہ بہت ہی معلمہ. کیونکہ دیکھیں ایک بات بتائیں، ان کے جو استاد تھے نا وہ تھے بڑے غلام علی خان کے والد.
بڑے غلام علی خان جنہوں نے مغل اعظم میں 2 گانے گائے اور اس کے 20-20 ہزار روپے لیا تھا اس وقت، ان کے والد ان کے استاد تھے. اور وہاں پہ جہاں پہ یہ جاب کر رہی تھی اس میں محل میں جو تھا ان کا سری نگر میں، اس میں ان کو وظیفہ لگا ہوا تھا اور وہاں پہ ٹاپ کے آتے تھے معلم اردو کا، بالکل فارسی، بالکل عربی. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. 3 چیزیں. بلکہ اکثر ایس ایم ظفر صاحب کہتے تھے کہ کسی چیز کا اگر پوچھنا ہو نا تلفظ تو ہم ملکہ سے پوچھتے ہیں. یہ کہا، یہ انہوں نے کہا میرے پروگرام میں، کہا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. واہ کیا بات ہے. میں نے ڈاکیومنٹری کی ہے ان کی. میں نے 5 ڈاکیومنٹری ان دنوں میں کی ہیں. اچھا. میں نے اب ہم آبدہ پروین پہ آئیں گے کیونکہ ہم بھول جائیں گے کیونکہ صوفی کوئن وہ بھی ہیں. یہ 5ویں کوئن ہے. دیکھیں یہ ہیں، آپ کو میں بتاتا چلوں، جب میں نے شروع کیا نا 80 میں تو آبدہ پروین اس وقت بالکل نئی تھی. اور وہاں پہ میں نے ان کا پہلا پروگرام جب پی ٹی وی ایوارڈز ہوئے تو اس میں میں نے سوچا کہ ان کو بلا لیا جائے ڈنر میں. وہ ہم نے ریکارڈ بھی کرے تھے، وہ میرا پہلا ہی میری پسند پروگرام بھی تھا. تو وہاں پہ ہماری ان سے بہت دوستی ہو گئی آبدہ سے. اس وقت ابھی اس طرح کا نہیں تھا ان کا فیم اور گلوری جو آہستہ آہستہ، اب دیکھیے 81 سے لے کے اب 2005 ہے، کتنا لمبا فرق ہے. میں نے ان کی ڈاکیومنٹری کی 3 سال پہلے، حامد ہارون صاحب آئے ہوئے تھے تو ان کے گھر پہ کھائے. ان کا تم اس کے ریکارڈ کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے بڑا اچھا آئیڈیا لگا. تو میں نے آبدہ سے کہا، میں نے کہا آبدہ لیٹس گو. اچھا کار میں ہم یہاں سے کراچی گئے، کراچی سے ہم نے کار لی ہائر کی. اشوانی صاحب کے ہم سب وہ تھے سارے کیا کہتے ہیں گیسٹ. وہاں سے ہم نے کار لی، ایک کیمرامین ساتھ بٹھایا، کراچی کا ہی کیمرامین تھا. میں آگے بیٹھا ہوا تھا، کیمرامین پیچھے آبدہ بیٹھی ہوئی تھی. اپنا انہوں نے جو چیزیں گانی تھی وہ لکھی ہوئی اور وہ بول رہی ہیں، وہ کیمرے سے ریکارڈ ہو رہا تھا. اب رستے میں ہم نے بٹشا پہلے گئے، وہاں پہ عرس تھا اس دن. تو اب رات کو بہت بڑا کنٹینر ہم نے لگایا. میں پتا کہ لاکھوں کا مجمع مجھے نہیں ذہن میں تھا. میں کنٹینر کے اوپر چیزیں میں وہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو دور سے دھول میں اجرکیں لاکھوں اجرکیں آئے ہیں، آ کے یوں کر کے بیٹھ گئے وہ لوگ. اچھا اتنا ادب ہے آبدہ کا اس کا. یعنی ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ذرا میڈم سیلفی، یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ دور سے ادا کہہ کے وہ بیٹھ جاتے اور اس کے بعد کبھی آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی نے کوئی بات کہی ہو. ساری رات وہ سنتے رہے میڈم آبدہ جی کو. اور صبح کو اسی طرح میں نے دیکھا کہ وہ دھول میں ہی ساری اجرکیں جو ہے نا وہ غائب ہو گئی. اس قدر عمدہ سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ناظرین ابھی حاضر ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں خواجہ نجم الحسن سے، اور بات ہو رہی ہے پاکستان کے سنہرے دور کی، موسیقی کے دور کی، تہذیبی دور کی. اس حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. بہت سارے اور نام یاد آ رہے ہیں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ ناہید اختر اور مسرت نذیر، یہ بھی 2 ایسی شخصیات ہیں جن کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا. پہلا پروگرام ہی جو تھا میرا سخنور، ناہید پہلی دفعہ آئی تھی، 74 کی بات ہے. اور پہلی دفعہ جب انہوں نے آتے ہوتے تھے یہ ملتان سے اپنے والد کے ساتھ، بڑی سیدھی سی سمپل سی، تو کہا کرتے تھے کہ جی 3 گانے تو کم از کم کر لیں، ہم نے واپس جانا ہوگا تو ہمارا کرایہ بن جائے. تو اب کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ آسمان پہ چلی جائے گی. وہی چیز اس نے سنی، ایم اشرف نے سنی. انہوں نے نیکسٹ ڈے ان کو بلایا اور کسی مہربان نے آ کے، آپ سوچئے میری زندگی بنا دی. یہ پہلا گانا تھا جو گایا اور اس کو وہ آسمان پہ چلی گئی. مگر ناہید بھولی نہیں تھی ٹیلی ویژن کو. جب بھی میں نے بلایا، گجرے مہکے، جو بھی آپ نام لیں، جو چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں اور وہ میرے پیج پہ بھی ہیں. زندہ رہیں تو کیا ہے وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد ان کا وہ ایک اور گانا ہے اپنا، اس کا امراؤ جان نہیں، ایک اور ان کی فلم بنی تھی اس میں ان کا گانا تھا، وہ اس میں ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا. وہ والے بہت سارے گانے کیے ناہید نے. اچھا ابھی مجھے پچھلے سال زیبا بیگم، زیبا محمد علی جو ہیں، ان کے گرینڈ سن کی، گرینڈ ڈاٹر کی شادی تھی. تو ولیمے پہ میں تھا تو وہاں ناہید اختر سامنے سے مجھے یوں کیا اس نے، میں نے دیکھا، میں اٹھ کے گیا تو وہیں کہتے ادھر آ جائیں. تو اب آپ سوچئے کہ کتنے سال ہم نے کام کیا ہوگا، آپ سوچئے. اور اسی طرح مسرت نذیر، ان کی آپ سالگرہ کا بھی بتا جی مسرت نذیر، ایک میں ان دنوں میں 70 یہ بات ہے 1974
79 81 82 کی بات ہے کہ میں وہیں پہ لاہور سینٹر پہ تھا، تو دیکھا تو مسرت اور اس کے میاں، مسرت ہورائزن ایک اپنا ریکارڈ انہوں نے وہاں کیا تھا کینیڈا میں، وہ لے کے آئیں میرے پاس کہ جی میں نے یہ کیا ہے تو آپ دیکھیں اگر آپ کو پسند آتا ہے۔ ان کے والد بیمار تھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے لیے آئی تھی بہت سالوں کے بعد۔ تو میں نے دیکھا ویسی کی ویسی تھی، بال اسی طرح، ہنسی کا سٹائل، وہ بولنے کا انگ۔ اچھا مجھے ان میں سے ایک چیز بہت پسند آئی، جوگی اتر پہاڑوں آیا، چرخے دی کوک سن کے۔ اچھا پھر جیا گائے تارا را رم گوری ناچے چھننن، وہ زبیدہ خانم کا گانا وہ بھی انہوں نے گایا ہوا۔ اچھا باؤ جی گل مک گئی، مجھے وہ بھی بڑا اچھا لگا۔ ایک اس کی آواز میں نا ایک اتنی خوبصورت ایک ہے انگ۔ اچھا اب وہ آپ کو لگتی نہیں ہے کہ یہ آواز کسی اور کی ہو سکتی ہے، کسی اور سے مراد ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی خاتون گا رہی ہے جو پروفیشنل نہیں ہے مگر سر میں گا رہی ہے۔ یہ ایک خاصیت مسرت میں تھی، کیونکہ یہ ریڈیو سے انہوں نے شروع کیا تھا گانا، برقعے میں آتی تھی، ریڈیو سے گا کے جاتی تھی، اور پھر وہاں پہ شی واز ڈسکورڈ بائی مختلف جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہاں کے، تو انہوں نے ان کو ڈسکور کیا، پھر انہوں نے گانا چھوڑ دیا تھا، پھر یہ چلی گئیں 62 میں۔ کہاں رہتی ہیں؟ یہ کینیڈا میں، شی از میریڈ ٹو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ان کا کلینک بھی ہے، وہ چلا بھی رہے ہیں، بہت اچھا کلینک ان کا چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے اچھا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ ابھی پیچھے مجھے 93 میں آئی تھی آخری مرتبہ، میرے گھر ہی آئیں، تو وہاں پہ اس وقت خالد لگے ہوئے تھے، حسن یہ شالیمار ریکارڈنگ کمپنی کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے کہا مسرت تم نے اتنی چیزیں گائی ہیں تو اب تم صوفی کلام بھی گاؤ، اس کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اچھا 84 میں جب یہ الیکشن ہوئے جنیجو صاحب والے 85 میں، تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو پروگرام کریں، تو آئی تھاٹ، میں نے کہا مسرت کی آواز لگتا ہے ڈھولک پہ جو لڑکیاں گاتی نا اس میں بہت سوٹ کرے گی شادی بیاہ کے لیے۔ افضل یہ جو ہے ہمارے وزیر افضل صاحب آئے، خواجہ پرویز کو، کیونکہ دو استائیاں جو ہوتی ہیں نا چھوٹی ہوتی ہیں نا، آپ کو بڑھانا ہوتا ہے گانا، تو وہ ساتھ میں نے ان کو بلا لیا، مسرت بھی تھی، تو ہم نے وہاں پہ 2-3 لڑکیاں، لکیلی 3 بہنیں تھیں جو کہ وہ کورس میں گاتی تھی، ان کو بلا لیا، مسرت آئیں، رات کو ہم نے، چونکہ وہاں پہ اسٹوڈیو پنڈی میں اس زمانے میں چکلالہ میں اسٹوڈیو ہوتا تھا، 85 کی بات کریں 84، تو وہاں پہ رات کو اسٹوڈیو جب ختم ہوتا تھا نیوز تو ہم اندر چلے گئے، آڈیو کا سارا سیٹ اپ لگایا، اور لڑکیاں ڈھولک اور وہ تھا پیچھے وزیر افضل صاحب کا کارڈز تھے باجے پہ، وہ والے گانے ہم نے ریکارڈ کیے، 10 گانے، اور جب میں نے وہ گانے ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے دیا تو وہاں پہ جو جی ایم تھے اس نے کہا یہ کیا، وہ غالباً کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے متھے تے چمکن وال۔ میں نے کہا یہ آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ نے وہ کلچر نہیں دیکھا، میں لاہور کا ہوں، مجھے پتا ہے کلچر کیا ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال وہ تو چلنا تو تھا ہی، وہ پروگرام وہ چلا، اور ہائی لائٹ تھی جنیجو کی ٹرانسمیشن، 5 دفعہ چلا، یہ اس دن 5 دفعہ چلا، اور سپر ہٹ مسرت واز آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ، آپ دیکھیے آپ کے سامنے، اور بہت کام کیا اس نے میرے ساتھ۔ اچھا اب دیکھیے، چلو تو چل کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، جو مسرت نے کہا ہے، ابھی عاطف اسلم نے کیا ہے، وہ بات بنی نہیں، اس لیے کہ مسرت کے انگ کچھ اور طرح کا ہے نا، یہ کلاسیکل انگ ہی نہیں اس کا، نہ اس نے سیکھا کبھی اس طرح، یہ فوک انداز ہے اس کے، اس اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو بہت کم لوگوں کو ایسی عطا ہوتی ہے۔ یہ جو کوک اسٹوڈیو اور اس طرح یہ دوسرے پلیٹ فارمز نے پچھلے کئی برسوں سے، مجھے ایک بات بتائی، چلیں اس کو بند کرتے ہیں، مجھے ایک بات بتائی، کوئی نئی چیز بنائی انہیں کو ری آپ کرتے ہیں، انصاف کر سکے کہ نہیں؟ نو، مجھے بتائیے کہ آپ ری پیکیجنگ کر کے کوئی نئی ٹیون تو سنائیں۔ سہیل رانا نے اگر بنایا تھا 82 سے، وہ کر رہے تھے قومی گیت، کتنے انہوں نے گانے بنائے ہیں، اور اتنے گانے ان کسی اور کوئی بنا نہیں سکا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ویسے گانے دوبارہ بن سکیں گے؟ سہیل رانا جیسا کوئی دوبارہ کمپوزر آئے گا؟ خلیل احمد جیسا دوبارہ کمپوزر آئے گا؟ اور اپنا یہ جو ہے ہمارے سب سے اچھے نثار بزمی صاحب جیسا کمپوزر کوئی آئے گا؟ اب یہ 3 نام میں نے اس لیے لیے کہ جتنے قومی گیت ہیں ان تینوں لوگوں نے، آپ نام آپ بولیے، فار ایگزامپل آپ کچھ کہیں، میں بتاؤں گا یہ کس کا، اے وطن کے سجیلے جوانوں، دیکھیے آپ، وہ ہے ہمارے کیا کہتے ہیں بابا جی، یہ تو میڈم کی اپنی بھی ٹیون ہے، ویسے شہریار نے یہ بنائی ہوئی ہے، مگر آپ دیکھیے کہ یہ وطن تمہارا ہے نثار بزمی، جو بہت ہی وہ چیزیں ہیں، تناسب ان کا زیادہ، جی تناسب ان تینوں کا، اور جو دوسرے ہیں یہ وطن تمہارا ہے کے علاوہ شہکی نے جو میں بھی پاکستان ہوں، یہ سہیل رانا کی ٹیون ہے۔ تو یہ
کوک اسٹوڈیو والوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ نئی نسل تک پہنچایا ہے. نہیں, نئی نسل تک دیکھیں وہ چلتا ہے دوبارہ, کبھی اس کی ری سیل ویلیو ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کسی گاڑی میں چلتا ہوا تو آپ مجھے آ کے فون کیجیے کہ نجم آج یہ گانا چل رہا ہے. وہ ہوتا ہے, چلتا ہے, اس سیزن میں چلے گا کیونکہ ڈیلی انہوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے وہاں پہ لگانے کے لیے, اس کے بعد نہیں چلتا. اس میں روح, دیکھیے بات سنیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ان گانوں میں روح نہیں ہے, اسپرٹ. بقول آشا جی یہ کہتی ہیں کہ میں جاتی ہوں, میں ہیڈ فون پہ, وہ کہتے ہیں بس یہ گا دیجیے, میں گا کے مجھے نہیں پتا ہوتا اس میں کیا کیا ڈلے گا. وہ تو ایک زمانہ یہ جو میں نے کیا ہوا ترنم وغیرہ اور یہ سارے 35 پیس آرکیسٹرا ہال میں یوں بیٹھا ہوتا تھا, پورے وائلنسٹ ہیں اس میں, ستار والا بھی ہے اس میں, گٹار ہے اس میں, بیس گٹار ہے اس میں, طبلہ ہے اس میں, ڈھولک ہے اس میں, کونگوز ہے اس میں, پوڑے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بج رہی ہیں سائملٹینیسلی. اور اس زمانے میں 4 ٹریک ہوتا تھا, اگر کہیں غلطی سے کوئی سنگر یا اس کی وجہ سے غلطی ہو گئی, آل وے بیک دوبارہ سے ریکارڈ ہوتا تھا. ابھی وہ راک اینڈ رول سسٹم آیا نہیں تھا کہ سنگر علیحدہ آیا تو طبلے والا بعد میں آیا. تو یہ آشا جی نے اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں روح نہیں ہوتی, نہ اس میں وہ اسپرٹ ہوتی گانے میں, تو کیسے گانا جو ہے وہ پاپولر ہوگا؟ صحیح بات ہے. اگر اتنی بڑی سنگرز یہ کہہ رہی ہیں, لتا جی نے کہا, ابھی میڈم نے کہا 35 ہوتے تھے تو آپ کو ایک روح آپ کی تازہ ہو جاتی تھی جب وہ بجا رہے ہوتے تھے نا, ایک سما, میں نے خود دیکھا یہ ایک سما بن جاتا ہے. ناظرین ابھی حاضر ہوتے ہیں خواجہ نجم الحسن, گفتگو کر رہے ہیں, اور آج وہ گفتگو ہم سنیں گے کہ جو آپ نے بہت دنوں سے نہیں سنی ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں خواجہ نجم الحسن سے, اور بات ہو رہی ہے پاکستان کے سنہرے دور کی, موسیقی کے دور کی, تہذیبی دور کی. اس حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. 2-3 چھوٹے چھوٹے ضمنی کچھ سوالات بنتے ہیں. آپ نے یہ عہد دیکھا اتنا سنہری, میڈم نور جہاں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور رہی ایک عرصے تک کہ وہ نئی گلوکاراؤں کو موقع نہیں دیتی تھیں اوپر آنے کا, اور اگر کوئی بہت بہت صلاحیت ہوتی تھی تو وہ بہت مطلب برا مانتی. سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے سامنے میں جس دن ریکارڈنگ میڈم کی ایک دن ہو رہی تھی, اور ناہید اختر کا نام خاص طور لیا جاتا ہے. کبھی بھی نہیں, غلط ہے. میں خود اسٹوڈیوز میں گیا, یہ لوگ وہاں میرے پاس بھی آتے ہیں. دیکھیے اگر یہ 1974 میں آئے ہوئی ہیں اور میڈم 81 میں ٹی وی پہ آئی ہیں, تو اس کا مطلب ساروں سے میرا ناتا رہا ہوگا. آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں میڈم نے یہ کیا. یہ سب جو دیکھیں اڑانے والے تو بہت ساری باتیں, نور جہاں جیسی لے کے آئے نا آواز, تو پھر میں مانوں. صحیح بات. دیکھیں نا, بات تو یہ ہے کہ اگر نور جہاں جیسا اگر نہیں آپ میں گائیکی, آپ میں لے, جس طرح ماسٹر غلام حیدر جو ہے وہ خود کہتی ہیں کہ میرے روحانی استاد تھے, میرے فلمی استاد تھے, ماترے گننا, کہنا لفظ الفاظ, فیڈ ان فیڈ آؤٹ. دیکھیں ایک گانا میں نے, اگر آپ میرے پیج پہ جائیے, تینوں سنگرز نے وہی گانا گایا ہوا ہے, تیرے پیار میں رسوا ہو کے جائیں کہاں دیوانے لوگ. یہ عبید اللہ علیم کی غزل ہے جو فریدہ جی نے بھی گائی ہوئی, میرے پیج پہ ہے. مہدی حسن نے بھی گائی ہوئی ہے, اور میڈم نور جہاں نے بھی گائی. اب دیکھیں کس طرح میڈم کہتی ہیں, جو میں ان کا بتاؤں گا, باقی تو میں نہیں کیا. تیرے پیار میں رسوا ہو کر جائے کہاں دیوانے لوگ. پورا گاف پورا آئے گا, یا پورا بند کیا لفظ کو پورا, اور کسی کا نہیں آیا. اب کیسے آپ اس کو استاد نہیں کہیں گے؟ لفظوں کی ادائیگی جو ہے نا, وہی تو کمال ہوتا ہے جو میڈم نے سیکھی ہے. کیونکہ اس لیے میں بتاؤں آپ کو, میڈم نور جہاں نے کس کے ساتھ کام نہیں کیا, سجاد حسین, جنہوں نے سنگ دل کے گانے اگر آپ نے سنے ہوں, اور اتنے سخت ہوتے تھے وہ کمپوزر کہ وہ کہیں بھی کسی کو ٹکنے نہیں دیتے تھے. اب میڈم نے جو گائی ہوئی اپنی ہی اپنے جو شوکت صاحب کی فلم ہے, بدنام محبت کون کرے, عشق و رسوا کون کرے, دل فلم میں, یہ اس میں انہوں نے کی ہوئی ہے. اچھا پھر اب آ جائیے ان کی اپنی فلم, وہاں پہ میڈم نے ان سے نوشاد صاحب, محبوب خان کی فلم ہے, اور اس میں میڈم نے یہ گانا گایا ہوا ہے, جمع ہے محبت حسین زمانہ, اور آواز دے کہاں ہے دنیا میری جوان.
اب جس طرح میڈم کہتی ہیں کہ اگر میں جس طرح پہلے دن وہ آئی نا جب انٹروڈکشن وہ میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ان کا دیکھیں میں اپنا تعارف آج کرا دیتی ہوں. میں وہ گلوکارہ ہوں جس نے نوشاد کے ساتھ, جس نے مدر انڈیا اور مغل اعظم میں گانے بنائے, میں نے اس کے ساتھ کام کیا. میں نے محبوب خان کے ساتھ کام کیا جنہوں نے مدر انڈیا بنائی, جنہوں نے انداز بنائی, جنہوں نے انمول گھڑی بنائی. میں نے اس کیمرہ مین فرید ایرانی کے ساتھ, پہلا پارسی کیمرہ مین, اس کے ساتھ مجھے بیوقوف کون بنا سکتا ہے, مجھے بتائیے. واہ, آپ یہ دیکھیں. اور کمپوزرز کے نام تو میں نے آپ کو لے دیے, ماسٹر غلام حیدر سے لے کے کس کس نے, حفیظ خان, اچھا اس کے سلمہ آغا کے نانا جی غزنوی صاحب, رفیع غزنوی. اب آپ بتائیے اگر یہ 8 کمپوزر اتنے گنی لوگ وہ کرتے ہیں یا اپنا خواجہ خورشید انور کے بہترین گانے, میڈم کا کیا ایک فکرہ تھا. انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر نجم گانا میں نے نہیں سنا ابھی کسی بھی کمپوزر کا, وہ میرا گانا نہیں, وہ اس کا ہے. جو ہی وہ مجھے سناتا ہے اور میں گاتی ہوں گانا, کہتے ہیں میڈم نور جہاں نے گایا. کوئی یہ ابھی نہیں کہتا کہ جی نثار بزمی نے بنایا یہ خواجہ خورشید, نہیں, وہ کہتے ہیں نور جہاں نے گایا. یہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ ایک کرامات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے باوسوخ, اور وہ کہتی بھی ہیں یہ بات. تو اب ان چیزوں سے آپ بتائیے, خود بتائیں, آپ اندازہ لگا لیں. 5 سنگرز کے بارے میں نے باری باری بتایا, سارے اپنی طرح یکتا ہیں سارے, کسی کا ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے. کیا بات ہے. استاد نصرت فتح علی خان کی بہت اعلیٰ. دیکھیے میں آپ ان کی پہلی میوزک ویڈیو بھی آپ نے بنائی. میں نے پہلی کی. آصف رضا میر اس زمانے میں ان کا ہوتا تھا بلیز آن, جی, تو وہ سنگاپور میں جا کے ہم نے کی تھی. اچھا پھر یہ تھا کہ خان صاحب جو تھے 70s میں, مجھے قوالی ملی ہوئی تھی, ساتھ میں پروگرام بھی میوزک کا کر رہا تھا, جو بھی تھا میرے ساتھ ترنم یا جو بھی. فروخ بشیر کو راگ رنگ ملا ہوا. اچھا اب ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھتے تھے. اب خان صاحب آتے تھے ہفتے میں, 76 میں آئے فیصل آباد سے, پوری ان کی کوسٹر بھرا ہوتا تھا. اندر آ جاتے کہ جی آج 2 کر لو خواہشہ بسی چلے جانا ہے دور, تے کم از کم 2 تے ہو جانا کہ میرے موزیشین جو آئے میں ان کو کم از کم ریکور تو ہو جائے ان کی ہمارا آنے کا. میں نے کہا جی اچھا. اب میں یہ کرتا تھا, ان کو بٹھاتا تھا ریہرسل روم میں, میں کہتا ریہرسل کریں, 2 یا 3 قوالیاں کریں. ان دا مین وائل فاروق اسٹوڈیو میں جا کے لائٹنگ کرا دیتا تھا, چیک بنوا دیتا تھا ان کا. واپس جب جاتے تھے 12 بجے, چیک ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے, سلوٹ مارتے تھے مجھے اور چلے جاتے تھے. یہ ان کی اتنی اچھی خوبی ہے. یہ ہے, میں بات کر رہا ہوں آپ کو 96 کی غالباً بات ہے, یہ 96 کی بات ہے. ہاں, رانا شیخ ہماری ایم ڈی ہوتی تھی اور بی بی ہوتی تھی پرائم منسٹر. تو انہوں نے کہا کہ میڈم کو بلایا جائے. ان کو بلایا گیا. 13 اگست کی شام کو, رات کو ہمارا ایک شو ہوتا ہے جو میں کرتا تھا 10-11 سال سے نا, پریزیڈنسی میں بھی وہاں پہ. اچھا اس دن یہ طے ہوا, وہ سارے آئے ہوئے تھے مختلف پریزیڈنسی, جو جب رشیا علیحدہ ہوا نا اس کے جتنے وہ تھے سارے آئے ہوئے. اچھا اب وہ بہت بڑا باہر کا سٹیج لگا ہوا تھا جس میں نیلی بھی تھی, جاوید شیخ بھی تھے, شہناز بیگم آئی ہوئی تھی ڈھاکہ سے, اقبال بانو تھیں, ریشما تھیں, خان صاحب نصرت فتح. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ یہ ہوا کہ اس دن بارش ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہ 6 لوگ جو تھے وہ سٹیج پہ آ ہی نہیں سکے. اتنی شدید بارش ہوئی کہ وی ہیڈ ٹو کینسل دا شو. پھر مجھے اسٹوڈیو میں لا کے میں نے ان سب کو ریکارڈ کیا, اور خان صاحب بیچارے بیٹھے رہے رات تک. یہ 1996 کی بات ہے, 2 سال کے بعد ان کا, آپ کو یاد ہوگا, لنڈن ڈائلسس کے لیے گئے تھے. ہی واز نو مور, بٹ وی مس ہم سو مچ, بیکاز میرا تو خیال ہے کنگز آف قوالی اگر کہا جائے تو خان صاحب ان میں سے ایک ہے. صحیح بات ہے, بالکل. اچھا مہدی حسن خان صاحب نے بڑی دانش مندی سے کلاسیکل کو غزل کی پیکنگ میں پیش کیا. اتنا سمپل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, غزل کو کامیاب کرنے میں فرام دا مہاراجاؤں کے کوٹ سے عام فہم ریڈیو پہ دیکھیں, اس میں زید بخاری صاحب اور سلیم گیلانی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سلیکشن آف غزلس, ٹیون کی سلیکشن سمپل, کوئی تانے اور پلٹے نہیں لینے جس طرح اور سنگرز کرتے ہیں گانے. غزل کو سمپل طریقے سے گاؤ,
میٹھا آواز. دیکھیں ان کی تو آواز اتنی میٹھی ہے کہ کوئی چیزیں تانے یا ان کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بے شک. اتنی خوبصورتی سے وہ ادائیگی کرتے ہیں, غزل کی ادائیگی اس سے اچھی کوئی کر نہیں سکتی. لیکن کلاسیکل گھرانے کیوں اس کو اتنی بری چیز سمجھتے ہیں؟ وہ تو سب سے بڑے, ان کے تو کلاسیکل, ان کا اپنا گھرانہ جو راجستھان کا ہے, سب سے بڑے گھرانے سے ان کے تو والد دادا. نہیں, جو ہمارے سکہ بند گھرانے ہیں نا, ان میں سے سوائے مطلب اب میرے سامنے تو آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا. اچھا اچھا. وہ تو ان کو کنگ مانتے ہیں سارے. مطلب امانت علی خان صاحب نے تو گائی, لیکن وہ تو میری پروگرام ہے. خان صاحب اس لیے میں بتاؤں, سخنور میں جب ہم کرتے تھے, جب شروع ہوا سخنور, تو اس وقت خان صاحب بہت بزی تھے. مہدی حسن, رابن گھوش صاحب, آپ دیکھیں پیار بھرے دو شرمیلے نین سے لے کے اتنا ہٹ ہوئے خان صاحب کہ محمد علی کی آواز لگتا تھا مہدی حسن. ایسے ہی ہے بالکل. وحید مراد کی یہ کاغذی پھول جیسے چہرے, لگتا ہے وحید مراد گا رہا ہے. ندیم لگتا ہے ندیم گا رہا ہے. یہ خان صاحب میں خصوصیت تھی. تو اب آپ دیکھیے وہاں پہ اس لیے خان صاحب نہیں آ سکے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. پھر ہمیں جا کے لینا پڑا امانت علی خان کو. مجھے خلیل احمد نے کہا, اس نے کہا دیکھو اس طرح تم لوگ مشکل ہو جائے گی, کیونکہ غزل کا پروگرام ہے, فیض صاحب کا پروگرام ہے, صوفی صاحب کا پروگرام ہے, وہ سب کچھ جانتے ہیں کس نے کیا گایا ہے, ریڈیو سے یہ لوگ سارے ہو کے آئے ہوئے. واٹ یو کین ڈو از کہ آپ کم از کم میں آپ کو ایسے سناتا ہوں. تو ہم جب اسٹوڈیو میں گیا تو خان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, امانت علی خان. 3 چیزیں ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی ہے, انشاء جی اٹھو, موسم بدلا, رت گدرائی, یہ چیزیں ایک ہی گو میں ہم نے کی. اچھا, تینوں ہٹ ایک ہی. ہم ایڈوانس کر لیا کرتے تھے نا, تینوں ہفتے کا ایک سے ایک کو بلا کے, کیونکہ گھڑی گھڑی نہیں بلا. اب ناہید اختر آئی تو 3 مختلف شعراء کے 3 گانے وہ گا کے نا پوری ایک شفٹ میں, تو وہ ہمارا وقت بھی بچتا تھا, ان لوگوں کا بھی وقت بچتا تھا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. باتیں بہت ساری ہیں پوچھنے کی, لیکن میں یہی سوچ شکر کریں میری میموری مجھے سارا آپ نے آگے پیچھے, آئی ایم گوئنگ بیک اینڈ فورتھ ان ٹائمز, بٹ اللہ کا بڑا کرم ہے, یہی تو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. پیسے کی کوئی مجھے تو کبھی کوئی نہ ہوئی ہے, پرانی گاڑی ہے میں اسی پہ چلا جاتا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر. یہ چیزیں میرے لیے بالکل معنی نہیں رکھتی. ماورا ہو چکے ہیں نا آپ اس سے. مجھے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا کبھی دیکھیے, میں جب تانسن میں نے کیا نا, یہ میں پوچھنا تھا. جی, تانسن میں نے جب کیا تو یہ ایک اکیڈمی کا پروجیکٹ تھا. 90 میں کیا. تو 89 میں یہ ہوا کہ جب اکیڈمی میں تھا تو مجھے کہا حسینہ نے کہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ان کے لیے ماڈل ہو جائے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ساتھ انوالو کر لیں گے. سو واٹ آئی ڈیسائیڈیڈ, آئی سیڈ لیٹس ڈو تانسن. اچھا, تانسن ہم نے ورک شاپ سچویشن کی فارم میں کیا بیٹھ کے. تو جب کہانی آئی گئی, یہ تھی اکبر کے کوٹ کی کہانی تھی, 16 سینچری تھی. اچھا, اب وہ ظاہر ہے, اب جب وہ پیریڈ ہے اس کو تو ہم نے قلعوں میں جا کے کرنا ہے. میں نے سیٹ کوئی نہیں لگایا, سارے جا کے قلعوں میں ڈیکور وغیرہ سارا وہ وہاں پہ میں نے کیا, کارپیٹ گاؤں تک یہ رکھے, یا اگر ہم نے شالیمار میں کیا تو وہ دیے لگائے سارے جہاں سے وہ آبشار بہتی ہے. تو وہ دیٹ لک ریئل, بیکاز تانسن وہاں گا رہا ہے تو ہر چیز جو ایمبینس ہے. مگر ہم نے یہ کیا, ہم نے ایک ریسرچر لڑکی رکھی, اس کے ساتھ ایک لڑکا جو اس کی ہیلپ کر رہا ہے وہ ساجد حسن ہے. اچھا. وہ دونوں وی کٹ بیک اینڈ فورتھ ان ٹائمز ایک دم. اب آپ وہ قلعے سے یوں نکلتا ہے تو ہم کٹ کرتے ہیں, یہ ریسرچر جو ہے یہ اسی قلعے میں انٹر ہو رہی ہے, ٹو تھنک کہ یہاں پہ وہ آیا ہوا تھا. یہ والا بہت لوگوں کو بڑا اچھا لگا اس پیریڈ میں 89 میں. اور ایک کیمرہ پروڈکشن تھی, یہ جو 10 قسطیں آپ نے دیکھی ہیں, یہ اٹ واز اے سنگل کیمرہ. واہ, کیا بات ہے. تو اتنی سنہری یادیں, اتنے دور, اتنی بڑی بڑی شخصیات. اچھا, وہ بھی تھی. اب جب میں ٹریننگ میتھڈالوجی کے لیے میں اتنے ملکوں میں گئے, جی مجھے بہت, آئی ایم سو لکی, میں اتنے پریسٹیجس یونیورسٹیز جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ کسی کی سوچ ہے کہ میں جاؤں, ہلوسم چلا جاؤں, یا میں اپنا ملائیشیا گئے, ٹوکیو, جاپان گئے. جی ہاں, وہاں گیا. پھر میں چلا گیا, ڈرو میک ڈینیل ہمارے استاد تھے, ٹریننگ میتھڈالوجی. اس کے بعد تو میرا ذہن جو تھا نا ٹوورڈز ایوری تھنگ اٹ چینجڈ, بیکاز آئی تھاٹ کہ میری جو عزت اب ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایز ٹرینر. ٹیلی ویژن میں کتنے ڈائریکٹرز آئے, پروگرام آئے, کوئی منہ بھی نہیں لگاتا, نہ کبھی کسی نے ذکر بھی کیا ہوگا, ان کو تو یہ بھی نہیں یاد ہوگا ایم ڈی کون آیا کون گیا. مگر خواجہ نجم اس لیے ابھی بھی ہے کیونکہ میں ابھی تک پروگرام, ابھی اے ٹی وی سے میرا 1 سال پورا پروگرام چلا, 100 قسطیں ہوئی ہیں. یہ عالم شوق کا آپ دیکھیے گا, وہ جمعے اور ہفتے کو چلتا ہے 2 گھنٹے. اب میں دوبارہ سے غزل اس نے چھیڑی, میں دوبارہ سے شروع کر. واہ واہ, کیا بات ہے.
سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ہماری خوش نصیبی کہ ہم آپ سے یہ گفتگو روبرو ہو کے سن سکے اور ان سنہری تصویروں کو آپ کے ساتھ سفر کیا اس گفتگو میں، اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ مزید گفتگو کی جائے، اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ آپ جب بھی آئیں گے آئی ایم ایٹ یور سروس. بالکل ایبسلیوٹلی. اور بس اس محفل کو ختم کرتے ہوئے گفتگو کو میں کہوں گا کہ جاتے جاتے ان ٹیلنٹڈ میوزیشنز کو جو نئی نسل سے ہیں، جو اپنی تہذیب کو بھی رکھنا چاہتے ہیں اور جدید موسیقی کو بھی اپنانا چاہتے ہیں، کس طرح سے اس کو لے کر چلیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ میں نے آج کل جو میں نے پچھلا سال ہے، یہ تمام جتنے گھرانے ہیں نا، آپ شام 84 کے دونوں بچے، وہ میں نے ان کو شجاعت کو بھی اور ان کا بیٹے جو شفقت کے بیٹے، شفقت، دونوں کو میں ان کو لے کے آیا ہوں. اچھا، پھر اسی طرح گوالیار گھرانے کے ان کو میں لے کے آیا ہوں. وہ لڑکا بچہ بہت اچھا ہے. ابھی شگن صاحب کی ان کا جو چچا ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا، پھر میں ادھر سے پٹیالہ، شفقت تو میرے ساتھ ہی ہے. پہلا پروگرام جب میں نے میری پسند 2000 میں کیا تھا تو شفقت آیا تھا، اس نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو میں لے آؤں ڈویٹ میں. میں نے کہا بالکل لے کے آؤ، اینڈ آئی لوڈ ہز وائس. ابھی تک شفقت میرے ساتھ کام کر رہا ہے. رات گئے میں بھی اس نے کام کیا. ابھی ان کے والد پہ پروگرام تھا 5-4 سال پہلے لاہور سینٹر میں، اسپیشلی یہاں سے گیا تھا تو وہی کیم ہوا. واہ واہ. تو یہ سارے جتنے گھرانے کے لوگ ہیں نا، وہ مجھے جانتے ہیں اس لیے کہ ان کے دادا پر داداؤں کے ساتھ میں نے کام کیا. امانت علی خان صاحب کے، فتح علی خان، آپ دیکھ لیجئے، حامد علی، ادھر سے استاد جتنے بھی ہیں، حسین بخش گلو اور سارے، وہ تو حسین بخش گلو تو انہی سے ان کا تعلق ہے، مگر سلامت علی، نزاکت علی، ان کے ساتھ کام کیا. شگن صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا جو ان کے دادا پر دادا ہیں. تو باقی اب کون رہ گیا بتائیے؟ سر یہ جو ایکسپریشن آپ نے دیا نا، کون رہ گیا، میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا سنہری دور دیکھنے کے بعد اب آپ کو خالی نہیں لگتا؟ نہیں، میری کوشش یہی ہے کہ جو بھی مل جائے نا اس کو اتنا میں ٹرین کر دوں کہ وہ کم از کم اگر وہ لیول نہیں ہے تو یہاں تک تو آ جائے نا. یہ والا لیول تو ہو نا. اور ہے بھی کئی لوگوں میں، دیکھیے ان کو بقول شجاعت بہت اچھا ہے، کلاسیکل میں بھی اچھا ہے، مختلف اور چیزیں. اب آپ میرے سے یہ نہ پوچھیں کہ گائیکی کیسی ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آگے آنا چاہتے ہیں، ہمیں کو آگے بڑھائے تو صحیح نا. یہ ہے مسئلہ. اب میں نے تو ہفتے میں، ایک مہینے میں اگر ہفتے میں ایک پروگرام کرنا ہے تو 2 مہینے کے بعد پھر بلا لوں گا. اور جو جگہیں ہیں، الحمرا ہے، وہ مختلف ہے، پی این سی ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو گروم کیوں نہیں کیا، ان کو بلایا کیوں نہیں جاتا، ان کے نشستیں کیوں نہیں کی جاتی وہاں پہ شام کے وقت فری میں. آپ وہاں پہ باہر کا جو ماحول ہے، اب تو خیر اس کی وجہ سے ہو نہیں رہا، کووڈ کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی وہ برا وقت ہوا، مگر یہ ہے کہ ہو سکتا. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس قدر دلکش گفتگو کی، میں تو ساتھ ہی بہہ گیا. آپ بہت شکریہ اس کا. تھینک یو. ناظرین، آپ نے سنا خواجہ نجم الحسن صاحب کو، سنہری یادیں، سنہری دور پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی ٹی وی کی تاریخ کا، پاکستان کی موسیقی کی تاریخ کا سنہری دور، جس کو بیان کر رہے تھے خواجہ نجم الحسن. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کے کسی مہمان کے ساتھ. مجھے چائے خانہ سے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.